یہ جب یزیدیت دین میں ترامیم کر رہی تھی، دین کی دھجیاں اڑا رہی تھی، اس وقت کوئی نہ اٹھا، سب سے آگے علی پاک کے لاڈلے امام حسین نظر آئے اور بتا دیا، اقوام عالم کو بتا دیا، تاکہ قیامت تک بتا دیا، لوگوں کو یہ فکر پروائیڈ کر دی کہ لوگوں یوں دین نہیں بچا کرتا، دین کے لیے سیدہ سغرا کو گھر چھوڑ کے، ننھے اصغر کو لے کے، سیدہ سکینہ کو ساتھ لے کے، میدان کربلا میں 18 سالہ کا کڑیل جوان کٹا کے، پیاس کی شدت برداشت کر کے، بھوک کی حدت شدت برداشت کر کے، علی عباس کے بازو کٹوا کر، علی قیاس سب کچھ قربان کر کے، دین کو بچانا ہی پیام کربلا ہے۔ اور اجازت لیتے ہوئے آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایک مرتبہ درود و سلام پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی علیہ وسلم تسلیما، اللہم صلی علی محمد فی المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، ایک ایک جملہ قابل غور ہے، اور جب مہمان تشریف لائیں تو پھر اپنی گفتگو کو جو عقل والا ہوتا ہے وہ انتہائی مختصر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ وہ قیمتی جملے وہی بیان سننے کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ کہنے والے نے کہا اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، سنیے، اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہیں ارے زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے، مٹ گئے اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہیں ہاں ارے زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے، اور قبلہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے بالآخر، توجہ کیجئے گا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے بالآخر، اے حسین تیرا نام مٹانے والے، اے حسین تیرا نام مٹانے والے۔ وہ ان کو مٹانے جا رہے تھے کہ خود مٹتے ہوئے نظر آ گئے، وہ ان کو دبانے جا رہے تھے کہ پوری زندگی میں ان کا کہیں عرس ہوتا نظر نہیں آتا، ان کا کہیں کوئی سیمینار منعقد ہوتا نظر نہیں آتا، ان کی قبر پر کوئی زیارت کے لیے نہیں جاتا، ان کا کسی کانفرنس کے اندر نام نہیں ہوتا، مٹانے آئے تھے ایسے مٹے کہ ان کا نام بھی بدنامی کا سبب بن گیا ہے، اور حسین کا نام باعث عزت بن گیا ہے، باعث شرف بن گیا ہے، باعث رفعت بن گیا ہے۔ تو میں اپنے انتہائی محترم بھائی کی موجودگی میں آپ سے پیام کربلا کے چند جملے، وہ فکر جو حسین علیہ السلام کی فکر ہے بیان کرنے کی سید جمیلہ۔ حاضرین محترم، اللہ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کسی کو کسی بھائی سے محبت، کسی کو کسی دین سے محبت، کسی مذہب سے محبت، کوئی دولت کو پسند کرتا ہے، میرے اللہ نے فرمایا میری ایک پسندیدہ چیز ہے، میرے اللہ وہ کیا ہے؟ میرے رب نے اعلان فرمایا، یہاں مختلف مکاتب فکر تشریف فرما، یہ ایسا گلدستہ سجا کہ وہ میں آپ کو یہ بات عرض کر کے آگے چلتا ہوں، مجھے کوئی بچہ بتا دے، کوئی بوڑھا بتا دے، کوئی بڑا بتا دے، کیا امام حسین فکر بریلویت کو بچانے گئے تھے، فکر اہل تشیع کو بچانے گئے تھے، فکر اہل دیوبند کو بچانے گئے تھے، فکر اہل حدیث کو بچانے گئے تھے؟ ارے نہیں، وہ تو صرف دین کو بچانے گئے تھے اور دین پر سب کو اکٹھا کرنے گئے تھے۔ جیسے آج میرے قبلہ کے حکم پر میرے ان بھتیجوں نے یہ گلدستہ سجایا، وہ صرف ان مسالک کی خاطر باہر نہیں نکلے تھے، وہ تو وہ دین بچانے آئے تھے جس کے لیے میرے رب نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، میرا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اور پھر وہ جو پسندیدہ دین اسلام ہے اس کو کس کے ہاتھ میں دیا؟ چلتے ہوئے جلدی سے کس کے ہاتھ میں دیا؟ اس کی باغ ڈور کس کے ہاتھ میں دی؟ تو پھر بھی قرآن شاہد ہے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ میرا اللہ فرماتا ہے وہی اعلان کرتا ہے، وہی ذات
کہ جس اللہ نے رسول اللہ کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، دین حق کے ساتھ بھیجا، ایسا دین جس کو اللہ نے خود پسند فرمائے. اور پھر جب پسند فرمایا تو پسند فرمانے کا مقصد کیا؟ اس کو اس ہاتھ میں دیا کہ جس ہاتھ سے برکات کے انبار لگ جاتے ہیں. میرا اللہ چاہتا تھا کہ میں اس ہاتھ میں دوں لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ جس کے ہاتھ میں یا جس کے منہ سے کوئی جملہ نکلے تو یہ دین میرا تمام ادیان سے حاوی ہوتا نظر آ جائے. اور پھر آگے چلیں، یہ دین بچانے والا آقا حسین علیہ السلام کا نانا. اور پھر اللہ نے جو چیز پسند کی، اللہ نے پھر اس کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا. سرکار جاتے جاتے کیا فرما جاتے ہیں؟ فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اب جو بڑے ہوتے ہیں وہی بڑا کام کیا کرتے ہیں، بڑے گھرانے والے بڑے کام کرتے ہیں. یہاں پہ بڑے خاندان کا بندہ گھٹیا کام کر جائے تو لوگ باتیں کرتے ہیں، یہ اس کے خاندان کے ساتھ، یہ اس کے ماحول کے ساتھ، یہ اس کی شخصیت کے ساتھ یہ جچتا نہیں ہے. بڑا خاندانی آدمی تھا مگر کام کمزوروں والا کر گیا، کام گھٹیا کر گیا ہے، جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین. جب صحابہ کا دور تھا لوگوں نے کہا کہ یہ مسلمہ کذاب، یہ نبی ہے. میں جملہ کہنے لگا ہوں میرے قبلہ، صحابہ نے نبی نہیں بدلنے دیا، آقا حسین نے دین نہیں بدلنے دیا. صحابہ نے نبی نہیں بدلنے دیا. کہا ڈٹ جائیں گے، کہا کٹ جائیں گے، کہا مٹ جائیں گے، مسلمہ ہماری موجودگی میں ہم نبی نہیں بدلنے دیں گے. واہ حسین تیرا پیغام کربلا، کربلا کے اندر یا کربلا سے قبل آپ کے سامنے کوئی دین میں ترامیم کرتا ہے، کوئی اس کے اندر تغیر و تبدل کی کوشش کرتا ہے، کوئی اس کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی اس کے مقابلے میں نیا دین لانے کی کوشش کرتا ہے. تو حسین نے فرمایا کسی اور کے لیے کائنات میں تو نہیں کہا نا، فقط میرے لیے کہا حسین منی وانا من الحسین. جب میں حسین ہوں، نبی نے فرمایا مجھ سے حسین اور میں حسین سے، تو سب سے زیادہ حق اور کردار میرا بنتا ہے. میں یزید عزت کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں اور جا کے ایسا دین کا پرچار کروں تاکہ دنیا و ما فیہا کو پتہ چل جائے کہ ایسے صرف کربلا والے ہیں جنہوں نے دین کے اندر ترمیم اپنے ہوتے ہوئے نظر نہیں. ہاں وہی کربلا والے، ان کو پالا کس نے؟ میں کس بی بی فاطمہ کی بات کروں، میں کس مولا علی کی بات کروں. حاضرین محترم، یہی جبل قبیس ہے. کسی دوستوں میں یا مختلف خیال لوگوں میں جا کے اپنا پیغام پہنچانا. میں اپنے محترم بھائی علامہ نعیمی صاحب کی معیت اور اجازت سے، معیت میں اجازت سے یہ عرض کرتا چلو، جبل قبیس پر بلایا، سرداران مکہ کو بلایا. ان کی سوچ اور تھی، ان کی فکر اور تھی، ان کا دین اور تھا، مذہب اور تھا. ساتھ لیا مولا علی علیہ السلام. آپ کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ، اور کہنا بھی چاہیے اور اچھا بھی لگتا ہے. جب قائد آ جائے تو پھر تو اور گھج کے ذرا کہنا چاہیے سبحان اللہ. علامہ قاری اللہ بخش صاحب، علامہ لیاقت صاحب، دیگر احباب بیان کر رہے تھے. فرق سفیر میرے بھائی اچھا پیغام دے رہے تھے. ہم یہاں پہ بات کریں تو سٹیج سے بات ہو اور آپ کے منہ سے سبحان اللہ نکلے تو کربلا والوں کا پیغام اور زیادہ مزہ کرتا ہے. سنیے جبل ابو قبیس پہ آپ نے ان کو بلا کر فرمایا اے علی جی یا رسول اللہ، فرمایا ان کو بکرے کا سوپ اور دودھ سے ان کی تواضع کریں. جب تواضع ہو گئی، دودھ پلا دیا گیا، سوپ پلا دیا گیا، تو میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا میں آپ کو ایک اور اس سے بڑھ کر اچھی نعمت آپ کو پیش کرنے لگا ہوں. جب انہوں نے سمجھا، دنیا دار تھے، لالچی تھے، انہوں نے سمجھا کہ کہیں اور اچھا کوئی مشروب آنے والا ہے، کوئی کھانے پینے والی چیز آنے والی ہے. ایک حسنین کریمین کے بابا جان موجود، ایک نانا جان موجود. آپ نے فرمایا میں اس کے بعد آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دینا چاہتا ہوں. سب خاموش. میں نے پڑھا اپنی آنکھوں سے
حضرت علی پاک کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا آپ تو میرے بھائی ہیں، ویر ہیں، بیٹھ جائیں۔ 3 دفعہ فرمایا۔ حاضرین محترم، میں یہاں یہ جملہ پیش کر کے دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ پیام کربلا کا جو مقصد ہے، جو غرض و غایت ہے، جو پیغام ہے، وہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی نہیں اٹھا، سب سے آگے علی پاک تھے۔ اگر جب یزیدیت دین میں ترامیم کر رہی تھی، دین کی دھجیاں اڑا رہی تھی، اس وقت کوئی نہ اٹھا، سب سے آگے علی پاک کے لاڈلے امام حسین نظر آئے اور بتا دیا، اقوام عالم کو بتا دیا، تاکہ قیامت تک بتا دیا، لوگوں کو یہ فکر پروائز کر دی کہ لوگوں یوں دین نہیں بچا کرتا۔ دین کے لیے سیدہ سغرا کو گھر چھوڑ کے، ننھے اصغر کو لے کے، سیدہ سکینہ کو ساتھ لے کے، میدان کربلا میں 18 سالہ کا کڑیل جوان کٹا کے، پیاس کی شدت برداشت کر کے، بھوک کی حدت شدت برداشت کر کے، علی عباس کے بازو کٹوا کر، علی حاضر قیاس سب کچھ قربان کر کے، دین کو بچانا ہی پیام کربلا ہے، اور اسی کو ہم عام کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی یہ کوشش، آپ کا تشریف لانا آقا حسین کی محبت میں قبول و منظور فرمائے۔ خدا کے لیے سوچئے، ہم جتنے جلسے کرتے ہیں، جیسے میرے بھائی سفیر صاحب نے کہا، ان کو دل کے اندر بسانا ہوگا، ان کو تقریروں کی حد تک نہیں، ان کو جلوسوں کی حد تک نہیں، ان کو کانفرنسز کی حد تک نہیں، سیمینارز کی حد تک نہیں، ان کو صرف گفتگو کی حد تک نہیں۔ لوگ دنیا میں تھوڑی بات کریں تو وہ ایک ایسا انسان بن جاتے ہیں کہ جو نفرت کا باعث بنا دیتے ہیں لوگ۔ خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں جس دل میں کربلا والوں کی محبت نہیں، جس کربلا میں آقا کے گھر والوں کی در والوں کی محبت نہیں ہے، وہ کہے کہ میں ترقی کی سیڑھیاں چڑھ جاؤں گا، نہیں، دین سے ریلیٹڈ بندہ جو بھی ہو یا اس سے ہٹ کر ہو، پوری دنیا میں دین کا پرچار کرنے والے اور دین کی محبت پھیلانے والے یہ کربلا والے ہی ہیں جنہوں نے بچے قربان اور یتیم کر دیے، مگر دین متین کو یتیم نہیں ہونے دیا۔ آئیے کوشش کیجئے، صرف یہ نہیں ہے کہ ہم علماء صرف یہ سیلاب زدگان کے لیے کام کریں، معاشرے میں علماء کوئی کام کریں تو یہ کہتے ہیں یہ علماء کا کام نہیں، کربلا والے بھی عالم تھے، کربلا والے بھی دین سے وابستہ تھے، صحابہ بھی دین سے وابستہ تھے۔ آج کا اگر مولوی کوئی ایسا کوئی رفائی کام کرتا ہے تو سب سے پہلے اسے کرنا چاہیے۔ صرف نماز ہی نہیں، صرف معاشرت ہی نہیں، صرف پاکیزگی ہی طہارت ہی نہیں، بلکہ معاشرے کی ہر بگڑی ہوئی سمت کو درست کرنے کا نام حسین ہے۔ یہی پیغام کربلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر جگہ پہ فکر حسین کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، ارے زندہ ہیں، ہاں زندہ ہیں، محمد کے گھرانے والے مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آخر، اے حسین تیرا نام مٹانے والے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔